من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. مزید فی ابواب ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اور مزید فی ابواب میں پہلا باب باب افعال ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. مزید فی ابواب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ثلاثی ہی ہے، اور ثلاثی سے مراد کون سے افعال ہیں؟ وہ افعال جن کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. پھر ثلاثی کی 2 اقسام ابواب کے اعتبار سے ہوئی ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور دوسری ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد ہم نے ان ابواب کو کہا ہے کہ جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے ہی 3 حروف آپ کو ملیں گے اور کچھ زائد نہیں ملے گا. اس کے بعد جو صیغہ آگے چلتا جائے گا، صیغے کے اعتبار سے کچھ حروف آپ کو زائد ملتے چلے جائیں گے، لیکن پہلے صیغے میں، ماضی کے پہلے صیغے میں وہ مادے کے 3 حروف ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جبکہ مزید فی ابواب میں ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 حروف کے علاوہ کچھ نہ کچھ آپ کو زائد ملے گا. ہم نے باب افعال پڑھا ہے تو باب افعال میں آپ کو ایک حرف زائد نظر آیا ہے جو کہ حمزہ ہے. مزید ہم دیکھیں گے کہ جو آگے جاتے ہیں حروف کی تعداد بڑھتی ہے اور کس حد تک بڑھتی ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم نے باب افعال پہلا باب مزید فی کا جو ہے مکمل کر لیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس باب کو ایک باب کو کرنے سے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے کھل کر آ گیا. اور یہ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مزید فی ابواب میں سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب باب افعال ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس باب کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید ابواب سمجھنا اس اعتبار سے آسان ہو جائیں گے کہ باب اصل میں ہے کیا. یہ ماضی اور مضارع کا کمبینیشن ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس باب سے ماضی کا پہلا صیغہ یہ بنتا ہے اور مضارع کا پہلا صیغہ یہ بنتا ہے، اور آپ کو صرف پہلا صیغہ ہی ریکوائرڈ ہے. پہلا صیغہ آپ کو بتا دیا اور الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ پہلے صیغے کو سنتے ہی پوری گردان کر دیں گے، چاہے وہ ماضی کی ہو چاہے مضارع کی ہو. دوسری بات مزید فی ابواب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان ابواب کے نام ہمیں مدد دیں گے ان ابواب میں استعمال ہونے والے مادوں کے معنی بتانے میں. جیسے باب افعال، افعال اس وزن پہ آپ نے دیکھیں اسلام، اسلم یسلم اسلامن. اکرام، اکرم یکرم اکرامن، اکرام کرنا. اب ان کے معنی آپ کو پتہ ہیں. پھر اس طرح انفق ینفق انفاق، خرچ کرنا. اسی طرح ارسل یرسل ارسال، بھیجنا. اس طرح اخرج یخرج اخراج، نکالنا. تو ان ابواب کے نام جو ہے ان ابواب کے مصادر بھی ہیں، اس لیے یہ ابواب ہمیں بہت مدد کرتے ہیں معنی بتانے میں. تو آج ہم مزید فی ابواب میں دوسرا باب جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور اس باب کا نام ہے تفعیل. تو آئیں بورڈ پہ چلتے ہیں اور تفعیل باب کو ماضی مضارع کے پہلے صیغے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تفعیل، ذرا اس وزن کو سامنے رکھیں. تفعیل، تقدیر، یعنی آپ دیکھیں اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے وہ سب کے سب باب تفعیل کے الفاظ. ٹھیک. تکریم، پھر تصدیق، پھر تکذیب،
پھر تصویر. اب یہ سب معنی آپ کو آتے ہیں. تکذیب کے کیا معنی ہوتے ہیں, تصدیق کے کیا معنی ہوتے ہیں, تصویر کے کیا معنی ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. تحقیر, تحقیر کے معنی بھی آپ کو پتا ہے. پھر تسلیم, تعمیر, تبلیغ. باب افعال میں ابلاغ تھا, ابلاغ, افعال, ابلاغ, کوئی با لام غین مادہ اسے ابلاغ. اور باب تفعیل میں آیا وہ تبلیغ. ابلاغ اور تبلیغ آپ کو پتا ہے. پھر ارسال تھا باب افعال میں, یہاں پر ترسیل. باب افعال میں تھا انزال, یہاں پہ تنزیل. باب افعال میں تھا اعلام, یہاں پر ہو جائے گا تعلیم. تو بے شمار الفاظ آپ اردو میں باب تفعیل کے استعمال کرتے ہیں. تو باب کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی اور مضارع کا جو پہلا سیکھانا چاہیے وہ اصل ریکوائرڈ ہے. پھر اس کے بعد مادے کو آپ اس باب میں پھینک کر پوری کی پوری گردان کر سکتے ہیں. تو باب تفعیل میں جو ماضی کا پہلا سیگا بنتا ہے وہ ہے فعل. فعل 3 مادے کے حروف فا, عین, لام اور عین مشدد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زائد ایک حرف ہے. ٹھیک ہے, یعنی زائد حروف میں سے ایک زائد حرف کون سا آ گیا, عین کو آپ نے ڈبل کر دیا. تو فعل یہ ماضی کا سیگا, اور اس کا مضارع تفعیل کا بنتا ہے یفعل. فعل یفعل, فعل یفعل. اب بجائے اس کے کہ ہم فعل سے گردان کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹ مادے شروع کرتے ہیں اور اسی میں ہماری گردان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی الحمدللہ. تو پہلا مادہ میں آپ کو دے رہا ہوں عین میم. پہلے ہم خالی جگہ ذرا کر لیں کہ فا عین لام کی جگہ نکال کر باقی جو ہمارے پاس ڈائی بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے. یہ ماضی میں ہے اور مضارع میں یہ ڈائی آپ کی بنی. یہاں پر ہم نے مادے کے حروف رکھنے. ہاں جی, پہلا مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو عین لام میم. عین لام میم. ہاں جی, یہاں پر فٹ کریں. یعلم, علم یعلم, تعلیم. تعلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں, ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے نا. علامہ سے ذرا گردان کریں. علامہ, علامہ, علمو, علمت, علمتا, علمنا, علمتا, علمتما, علمتم, علمتی, علمتما, علمتن, علمتو, علمنا. یعلم, یعلمانی, یعلمونا. تعلم, تعلمانی, یعلمنا. تعلم, تعلمانی, تعلمونا, تعلمینا, تعلمانی, تعلمنا. اعلم, نعلم. یا وہی جو یعلم, تعلم, تعلم, اعلم, نعلم. یعلمانی, تعلمانی, تعلمانی, تعلمانی. یعلمونا, یعلمنا, تعلمونا, تعلمنا, تعلمینا. تو علامہ یعلم تعلیمن, تعلیم دینا. اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ عین لام میم آتا ہے نا, یہ ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا باب سمیہ سے. باب سمیہ سے کیا بنے گا جی, یہ ماضی مضارع کا پہلا سیگا عالمہ یعلم. عالمہ یعلم, ٹو نو, جاننا. جاننا کے معنی میں یہ مادہ ہم نے باب فعال میں جب پھینکا تو یہ بن گیا عالم یعلم. افلا یفعل کو وزن پہ عالم یعلم اعلامن, ٹو انفارم.
اعلام، کسی کو بتانا. اب یہی مادہ آ گیا علامہ یعلم باب تفعیل میں، تو اس کے معنی ہو گئے ٹو ٹیچ، سکھانا. تو اعلام اور تعلیم میں فرق یہ ہوتا ہے، اعلام ہوتا ہے کسی کو بتا دینا. آپ سے کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے اسے بتا دیا، یہ ہے اعلام. اور تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے. تعلیم ایک دن کی نہیں ہوگی. تعلیم آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 4 ماہ ہونے کو ہے آپ کو. مزید فی باب کی خصوصیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ہر باب کی بہت ساری خصوصیات ہیں. جیسے باب افعال کی خصوصیت یہ تھی کہ باب افعال جو ہے یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. تو نوٹ کر لیں کہ باب تفعیل کی بھی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ یہ بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کا کام آئے گا. دوسرے، اس میں تسلسل ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں مسلسل ہونا کسی کام کا. جیسے تعلیم دیکھیں آپ، کلیئر ہو گیا نا؟ تو علامہ یعلم تعلیما، تعلیم دینا، ٹو ٹیچ. علامہ ترجمہ کریں کیا بنا؟ علامہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا. اس نے قرآن سکھایا. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. انالیسس کریں. علامہ فعل پلس فاعل پلس مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ میں خبر بنا کر لا رہا ہوں. پورا کا پورا جملہ فعلیہ میں خبر بنا کر لا رہا ہوں. خبر کے لیے کیا ضروری ہے؟ مبتدا. اور مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. لہذا مبتدا میں لا رہا ہوں، یعنی اس پورے جملہ فعلیہ کو میں نے بنا دیا خبر. خبر آ گئی تو ظاہر ہے مبتدا ضرور ہوگا. اب وہ مبتدا میں لا رہا ہوں الرحمن. الرحمن علم القرآن. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. تو دیکھیں آپ کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ یا جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. تو الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا. یہ ترجمہ کریں. خلق، اس نے پیدا کیا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. کس نے؟ الرحمن نے. الرحمن نے قرآن سکھایا اور الرحمن نے انسان کو پیدا کیا. ترجمہ کریں. علامہ ابھی کیا؟ اس نے سکھایا. علامہ اس نے اس کو سکھایا. یہ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ انسان کی طرف. اس نے اس کو سکھایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کو کیا سکھایا؟ تو یعنی یہ تعلیم دینا، یہ سب ہے 2 مفعول 4 ہے. کسی کو سکھایا جائے گا اور کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا. تو اس نے اس کو سکھایا. البیان، بیان کرنا. اب یہ الٹا پیش میں نے لگایا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی الٹے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. علامہ البیان. سورۃ الرحمن کی 4 آیات آپ کے سامنے آ گئی. 4 آیات. ایک آیت کا سیکھ لینا بڑی بات ہے، لیکن ہم نے 4 آیات الحمدللہ سیکھ لی. الرحمن ایک آیت ہے. علم القرآن دوسری آیت.
خلق الانسان تیسری آیت، علمہ البیان چوتھی آیت. لیکن دیکھیں پورا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. بزرگ بڑی پیاری ان آیات کی جو ہے تشریح کیا کرتے تھے کہ ذرا غور کریں ان 4 آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں پہلا لفظ ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور رحمت سے یہ مشتق ہے، رحمت سے ڈیرائیوڈ ہے. رحمت سے ڈیرائیوڈ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الرحیم. الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے. رحمت کی کثرت ہے، شدت ہے، لیکن الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ، زیادہ شدت ہے. الرحیم میں ایک تسلسل ہے. رحمت جس کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں، ابھی تک بیٹھے ہیں، کہ اس کی رحمت ہے، وہ ہمیں فوری طور پہ نہیں پکڑتا. الرحمن جوش مارنا اس کی رحمت کا، جوش مارنا. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں اب ہم جنت میں داخل جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کی بنا پہ داخل ہوں گے؟ رحمت کی بنا پر. ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں داخل ہو. صحابہ میں سے کسی نے جرات کر کے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں بھی اسی وقت جاؤں گا جنت میں جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال ہوگی. تو ہمیں اللہ کی رحمت ہی درکار ہے، مطلوب ہے آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں ٹاپ کی صفت ہے الرحمن. دوسری آیت پہ غور کریں، علم القرآن. جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن وہ جو علوم ہیں ان سب علوم میں ٹاپ کا علم کون سا؟ قرآن کا علم. لہذا اس ٹاپ کی چیز کو، ٹاپ کے علم کو یہاں پر بیان فرمایا کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. تیسری آیت پہ غور کریں، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے. تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. لیکن تمام چیزوں میں جو ٹاپ کی مخلوق ہے، ٹاپ کی مخلوق، وہ کون ہے؟ انسان. لہذا اس ٹاپ کی چیز کو یہاں پر مینشن کر دیا. پھر علمہ البیان، اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. دیکھنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. سننا، تمام انسان کو جو صفات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. لیکن غور کریں یہ جو صفات ہے، دیکھنے کی صفت، آپ دیکھیں گے کہ انسان بھی دیکھتا ہے اور ایک چیل بھی دیکھتی ہے، بلی بھی دیکھتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات یہ صفت جو ہے وہ جانوروں میں، پرندوں میں انسان سے زیادہ آپ کو نظر آئے گی. ایسے ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیں سونگنے کی صفت، انسان بھی سونگتا ہے اور دوسرے جانور بھی سونگتے ہیں، لیکن بعض اوقات جانوروں میں یہ صفت زیادہ ہو جاتی ہے. کیا جانور اپنا ما فی ضمیر بیان کر سکتا ہے؟ تو علمہ البیان، اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. اب یہ بیان کرنا ہی ہے اس کی بنا پر آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. تو پھر اب ان آیات کو ذرا اس حوالے سنیں کہ تمام ٹاپ کی چیزیں اکٹھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ الرحمن علم القرآن.
خلق الانسان علمہ البیان. اب اس کا رزلٹ بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر اور اسے بولنے کی صفت عطا کی ہے, بیان کرنے کی صفت عطا کی, تو یہ صفت کہاں استعمال ہونی چاہیے؟ انہی آیات کے حوالے سے رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا کہ خیرکم, تم میں سے بہترین وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں خود اور پھر اس کو سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ارشاد فرما رہے ہیں آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ پہلے ہی بہترین لوگ ہیں اس امت کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں. تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے, ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق بن سکتے ہیں, ہم بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں, قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دوسرا مادہ ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں نون زا لام. نون زا لام, نزلہ ینزلو, نزلہ ینزلو تنزیلا, نازل کرنا. نزلہ نزلہ, نزلو نزلت, نزلتا نزلنا, نزلتا نزلتما نزلتم, نزلتی نزلتما نزلتن, نزلتو نزلنا, ينزل تنزل تنزل انزل ننزل, تنزلانی 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 تنزلانی, ينزلون ينزلنا, تنزلون تنزلنا تنزلینا. انزال اور تنزیل, تنزیل نازل کرنا لیکن اس میں کنٹینیوٹی. قرآن مجید کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نزلنا, ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے نازل کیا, یعنی انزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا اور نزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا. لیکن ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. انزال کیا ہے؟ یکبارگی نازل کر دینا, اور تنزیل کیا ہے؟ مسلسل تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو نزلنا الذکر, قرآن کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام الذکر بھی ہے. یہ ہے اصل ذکر, اصل ذکر قرآن ہے. تو نزلنا الذکر, ہم نے الذکر کو نازل کیا. ہاں جی, فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. جملہ اس میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بناتے ہیں؟ زور دینے کے لیے. بنائیں ذرا. فاعل کو اٹھاتے ہیں نا, پہلے لاتے ہیں, تو لے آئیں. نحنو, زور پیدا ہو گیا. نحنو نزلنا الذکر, ہم ہی نے الذکر کو نازل کیا. اور بھی زور پیدا کر سکتے ہیں, انا لگا دیں. ہاں جی, انا پلس نحنو از اکول ٹو انا, انا نزلنا الذکر. اور زور پیدا کریں. حسن کا مفہوم, مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آئیں حالت رفع والی جو مبتدا کے مطابق ہو. مبتدا کیا تھا؟ نحنو, اور یہ خبر تھی. ان دونوں کے درمیان میں ضمیر لانی ہے جو مبتدا کے مطابق ہو. نحنو کے مطابق ضمیر کون سی ہوگی؟ نحنو. تو انا نحنو نزلنا الذکر. اب اس کے نازل ہونے میں, اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے؟ دیکھیں انا کا ترجمہ کیا ہے؟ انا بے شک ہم. نحنو کا ترجمہ ہم. نزلنا کا ترجمہ ہم نے نازل کیا. آج دیکھیں غور کریں. انا بے شک ہم, نحنو ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا. ہم پلس ہم پلس ہم
اردو میں آپ اس طرح بول سکتے ہیں, بے شک ہم نے نازل کیا. ٹھیک نہیں, اب ایک وہ تو ہی ایک وہ بھی نہیں ادا کرے گا. تو بات یہی ہے کہ عربی زبان کو اگر آپ مزہ لینا چاہتے ہیں تو اس زبان کو سمجھنا ہی پڑے گا, بغیر آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے اس کا مزہ نہیں لے سکتے. دیکھیں نا, ایک جیسے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. انگریزی میں آپ وی کو لگائیں گے بار بار, لیکن عربی میں دیکھیں کوئی آپ کو ایک جیسا نظر نہیں آ رہا. انا اس کے اندر ہم ہے, نحنو الگ سے ہم ہے, اور نزلنا میں الگ سے ہم ہے. کوئی ایک لفظ جو ہے دوسرے لفظ سے مل بھی نہیں رہا. تو انا نحنو نزلنا الذکر, اور اگلی حصہ جو اس کا مکمل کریں وہ کیا ہے, وَإِنَّا بے شک ہم, وَإِنَّا لَهُ اس کے, لَحَافِظُونَ سمپل جملہ اسمیہ, نحنو حافظون ہم حفاظت کرنے والے ہیں, لہو اس کی. انا لگایا تو انا حافظون لہو, انا کی خبر پر لام داخل کیا تو انا لحافظون لہو. پھر اس لہو کو درمیان میں لے آئے, اس سے ایک خوبصورتی پیدا ہوگی کلام میں, اور اس لہو پہ زور بھی آ گیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں. جی ترجمہ کریں. یُنَزِّلُ وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا. یُنَزِّلُ آیاتن, جی یہ آیاتن کیا ہے؟ یُنَزِّلُ فعل با فاعل, اور آیاتن ٹھیک ہے کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول تو حالت نصب میں ہوتا ہے, مفعول تو حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت نصب بھی ہے. آیاتن آیاتن آیاتن, ٹھیک ہے نا. عابداتن عابداتن عابداتن, تو یہ مفعول ہے اور حالت نصب بھی ہے. دیکھیں وہی اعراب زیر پر پیش, اتنا پڑھ لینے کے بعد پھر بھی زیر دیکھتے ہی جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ جاری ہے. یعنی آپ کبھی بھی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوں گے اسے پہلے حالت نصب ماننے کے لیے, کیونکہ ہم نے کہا نصب تو زبر ہے. نصب ہی یعنی زبر ہی نصب نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے, بعض جگہ زیر بھی نصب ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات. تو یُنَزِّلُ آیاتن وہ نازل کرتا ہے ایسی آیات, نکرا ہے تو اس لیے ترجمہ کروں ایسی آیات, بیناتن جو واضح ہے. یُنَزِّلُ آیاتن بیناتن علی عبدہ, علی عبدہ اپنے بندے پر, اپنے سب سے پیارے بندے پر. ہاں جی, یُنَزِّلُ فعل بفاعل, آیاتن بیناتن موصوف صفت ہو کر مفعول, علی جار, عبدہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور, اور جار مجرور مل کر متعلق ہو گئی یُنَزِّلُ فعل کے. فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اس پورے جملہ فعلیہ کو میں بنا رہا ہوں صلہ, جملہ فعلیہ کو صلہ بنا رہا ہوں. جب صلہ بنا تو پیچھے موصول ہوگا, وہ ہے الذی. اب موصول اور صلہ مل کر کچھ نہ کچھ جملے میں بنتے ہیں, اس کو میں بنا رہا ہوں خبر. جب اس کو خبر بنایا تو پیچھے مبتدا ہوگا, اور مبتدا کیا ہے؟ ہوا. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات, وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر ایسی آیات جو واضح ہیں. کیوں نازل کرتا ہے؟
युखरिज, ताकि वो बाहर निकाले। कुछ मादे आपको देता हूं जल्दी से, माजी मुजारे। ये तो ऐसा दिलचस्प टॉपिक्स हैं कि दिल करता है कि आयात करते ही रहें, लेकिन ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आपको बस मादे को बाब में डालना और फिर उसे माजी मुजारे का सीगा बनाना और फिर सीगा पहचानना कि सीगा कौन सा है, इसमें फाइल कौन है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है वो आसान हो जाएंगी। हाँ जी, मादा है मेरे पास स्वाद दाल काफ जी, क्या बन जाएगा? सद्दका युसद्दिकु, सद्दका युसद्दिकु तस्दीकन, तस्दीक करना। क्लियर हो गया? मादा दे लिख रहा हूं सिर्फ नीचे, काफ जालबा क्या बन जाएगा? कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन। वो था तस्दीक करना, ये है झुटलाना। मादा है मेरे पास काफ दाल मीम जी, क्या बनेगा? कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन। तकदीम के माना आगे करना। ले जी, ये इतने मादे मैंने आपको दिए हैं सही अफाल के, सही अफाल के। तो सही अफाल का जिक्र हो तो गैर सही अफाल का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं होती। तो अब कुछ मादे गैर सही अफाल के जो डिस्कस करते हैं जी। आप देखेंगे कि बाब तफील में गैर सही मादे जब इस्तेमाल होंगे तो इतनी चेंजेस कोई खास नहीं आपके सामने आएंगी। हाँ जी, मादा है हमजा खा रा, मामूज से ही शुरू करते हैं। हमजा खारा क्या बनेगा जी? अखरा युअखिरु, अखरा युअखिरु ताखीरन, पीछे करना। ताखीर होगी यानी क्या हुआ, आपने पीछे कर दिया। तो गर्दान देखें कोई चेंज नहीं आ रही। अखरा अखरा, अखरू, अखरत, अखरता, अखरना, अखरता, अखरतुमा, अखरतुम, अखरती, अखरतुमा, अखरतुन्ना, अखरतु, अखरना। युअखिरु तुअखिरु, तुअखिरु उअखिरु, नुअखिरु, युअखिरानी तुअखिरानी, तुअखिरानी तुअखिरानी, युअखिरुना युअखिरना, तुअखिरुना तुअखिरना, तुअखिरीना। तो नो चेंज, महमूज आपका नो चेंज। हाँ जी, जरा दो अल्फाज उनका तर्जुमा मुझे कर दें, क्या बनेगा? अभी मैंने आपको बताया था कद्दमा, तो कद्दमा से कद्दमत क्या तर्जुमा बना? उस मुअन्नस ने आगे भेजा। कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन, आगे करना। उस मुअन्नस ने आगे भेजा। और अखरत क्या तर्जुमा होगा? उस मुअन्नस ने पीछे छोड़ा। मा कद्दमत, जो उस मुअन्नस ने आगे भेजा, व अखरत, और पीछे छोड़ा। अब वो मुअन्नस कौन है? बड़े प्यारे अल्फाज हैं। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इज़ल कुबूरु बुअसिरत, और जब कब्रें तलपट कर दी जाएंगी। तो क्या होगा? अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। यानी जो उसने आगे किया और जो उसने पीछे छोड़ा। बिल्कुल अगर सादा सा मफहूम रखें तो उस दिन पता चल जाएगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी। दुनिया आगे थी
प्रायोरिटी दी थी या आखिरत को प्रायोरिटी दी? और इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे सामने जब कोई मामला आता है तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, बल आखिरतु खैरु व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। और बाकी इसके मफहूम तफासीर में किए गए वो भी बिल्कुल सही है कि इंसान इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ करता है, अच्छा या बुरा करता है, वो आगे भेज देता है, और जो अच्छा या बुरा करने से वो रुक जाता है, रह जाता है, वो गोया उसने पीछे छोड़ दिया, तो क़यामत के दिन सब कुछ पता चल जाएगा उसे। एक इसके बारे में यह भी है कि इंसान ने इस वक्त अपने आप को रखे, इससे पहले जो कुछ इंसान ने किया नेक या बुरा अमल, वो उसने आगे भेज दिया, और इस वक्त से बाद में जो भी वो नेक या बुरा अमल करेगा वो उसने पीछे किया। यानी जो आगे किया, जो पीछे किया, पूरा नामा अमाल उसके सामने आ जाएगा क़यामत के दिन। और एक मफहूम इसका जो बड़ा प्यारा मफहूम है वो ये कि इंसान जो अच्छा या बुरा इस दुनिया की जिंदगी में करता है वो तो आगे भेज देता है, और उस अच्छे या बुरे के जो नताइज या असरात दुनिया में रह जाते हैं वो गोया उसने पीछे छोड़। अब इससे जरा अंदाजा करें कि अगर उसने दुनिया की जिंदगी में कोई अच्छा काम शुरू किया तो उस अच्छे काम पर जो लोग अमल करेंगे क़यामत तक के लिए उसके लिए सदका जारिया बन गया। इसके बरक्स अगर कोई शख्स कोई बुरा काम शुरू कर गया और फिर उस पर उसके मरने के बाद लोग जो अमल करेंगे वो उसके लिए क्या बनेगा, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। यानी क्या फरमाया ना, एक शख्स कहेगा कि अल्लाह इतनी नेकियां, मैंने तो इतनी नेकियां की नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये वो तेरे नेक काम जो तू करके आया था, लोग उस पर अमल करते रहे, तो तेरा खाता जो है वो खुल गया था, लिहाजा ये तेरे अकाउंट में जमा होते रहे, और आज इतनी नेकियां तेरे सामने। बड़ा प्यारा ये मफहूम है। बहरहाल मैसेज हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की आयत की रोशनी में अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर बात है जब भी कुरान मजीद की आयत हमारे सामने आती हैं तो हम अपने आप को जीरो ही समझते हैं, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे। तो बस कुरान मजीद यही आपको बार बार जो है वो उठाता है, आपको चुटकियां काटता है, तो कुछ कर लो। और बेहतरीन शख्स वही है जो अपनी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ जमा करता है। मजीद कुछ मादे इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करके तो फिर तीसरा बाब शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।